جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں جناب ایک اور مزیدار اور کمال کا ایپیسوڈ لے کے آ گئے ہیں۔ میرے ساتھ عادل بھائی ہیں، عادل گمن۔ عادل بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک خیریت ٹھاک ہے؟ الحمد للہ، آپ تو سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور میرے جتنے بھی یوٹیوب کی فیملی ہے سب کے لیے آپ اچھی اچھی جو ہے نا وہ ویڈیوز کا جو ہے نا وہ انفارمیشن دیتے ہیں، اسٹوری دیتے ہیں۔ تو بیسکلی جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے آپ کی سٹوری بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ردراٹ بھی ہو رہے ہیں کہ یار اتنا پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ کیسے پردیس میں مطلب کہ اس طرح کے کٹھن جو ہے نا وہ سفر انہوں نے طے کیا اور اپنی منزل کی تلاش میں وہ اتنے دور نکل گیا۔ جی عادل بھائی۔ اچھا، السلام علیکم جی، سب بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ بھی کمنٹس کا جواب نہیں دے سکے، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے پرانے کمنٹس جتنے بھی ان کا جواب دیں۔ تو ہم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ جب لائیو حافظ صاحب کے ساتھ میں آیا تھا تو کچھ سٹوری اس میں بتائی تھی کہ کیسے ہم کروشیا میں سے وہ ایئر بیس کراس کی اور اس کے بعد پہاڑ چڑھے۔ وہ بہت بڑا ایک پہاڑ تھا، وہ سر کیا ہم نے پہلا۔ ویسے جب پہاڑ سے نیچے دیکھتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں، اچھا دن کے ٹائم اگر ہم وہ چڑھتے نا پہاڑ تو وہ ہم نہیں تھے چڑھ سکتے، کیونکہ اس کی اونچائی اتنی تھی۔ جب نظر آئے تو دیکھ کے بندہ وہ کام نہیں کر سکتا کہ اتنا اونچا پہاڑ ہم کیسے چڑھ سکتے ہیں۔ اور رات کے ٹائم نیرے میں بندہ چڑھتے گئے پتہ ہی نہیں لگا، اچھا، صبح تک ہم پہنچ گئے۔ تو پھر لوکیشن چیک کی تو لوکیشن بتا رہی تھی کہ پہاڑ کے اوپر چلنا ہے اور آگے سے راستہ مل جائے گا۔ تو پہاڑ کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کے اوپر درخت تھے بہت بڑے، بہت گھنے درخت تھے، تو درخت بھی تھے، پودے بھی تھے، اچھا، اتنے کہ اندر بندہ گم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو میں تو ویسے چلتا تھا ساتھ ساتھ ہی، لیکن چونکہ تھوڑی سی آئی سائڈ ویک ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پیچھے رہ جاتا تھا۔ اچھا، تو دن کے ٹائم تو کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں تھا ہوتا۔ تو وہ چلنا شروع کیا آگے سے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا سفر کیا پہاڑ کے اوپر ہی، کیونکہ سفر جو ہے پہاڑ کے اوپر اتنا ہوتا ہی نہیں۔ وہ 1.5-2 گھنٹے میں مثلا مطلب ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر کیا ہو ہم نے، بالکل ایسے ہی۔ 1-1.5 کلومیٹر سفر کیا ہو۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے اترنا تھا۔ وہ اونچائی اتنی تھی جتنی ہم چڑھے تھے، لیکن اترتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن پھر بھی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے تھے تو پتھر ایسے کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ پاؤں رکھتے سال نے پتھر وہاں سے نکل جاتا تھا، اچھا، نکل کے نیچے گر جاتا تھا۔ تو بس بڑی ڈیفیکلٹ تھا وہ کام۔ نیچے اترے، تقریباً 3-4 گھنٹے لگ گئے وہ پہاڑ بھی نیچے اترتے ہوئے۔ تو بس وہ درخت نا لگے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر بھی، نیچے جب اترتے ہیں نا وہ پودے وغیرہ ان کو پکڑ کے بندہ نا اتر جاتا ہے نیچے۔ تو نیچے اترے تو آگے ایک وہ پایا سا بنا ہوا تھا، کچا راستہ بنا ہوا تھا، پہلے بھی بندے گزرے ہوئے تھے وہاں سے۔ تو اس راستے پہ چلنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ چلنا شروع کر دیا تو آگے سے جو ہے وہ کہتے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ ہم ایسے ہی کرتے تھے کیونکہ ہم کون سا ایجنٹ کے ساتھ تھے، خود لڑکے تھے آپس میں، دوست تھا میرا، تو جہاں پہ تھک جاتے تھے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، 10-15 منٹ 20 منٹ ریسٹ کر کے پھر چلنا شروع کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ پراپر ریسٹ، اور جو سوتے تھے ہم وہ 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 3 گھنٹے ہم سوتے تھے، اچھا، اس سے زیادہ ہم سوئے نہیں، کہ بس دل کے اندر تھا کہ اللہ کرے ہم پہنچ جائیں تو پھر سارے کام ہوتے رہیں گے، ریسٹ سب کچھ اندر ہی ہو جائے گا۔ اچھا، بس نکلے، پھر اٹھے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اصل میں وہ زیادہ تر ابھی شروع میں تھا وہ پہاڑی سلسلہ ہی تھا، پھر سے آگے سے پہاڑ، پھر پہاڑ چڑھنا تھا، لیکن وہ اتنا اونچا نہیں تھا۔ دن کے ٹائم ہم نے اس کو چڑھنا شروع کیا تقریباً، اور اسی طرح کا ہی تھا۔ وہ پتھر ہوتے ہیں، پتھر کے بعد پودے لگے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے تو اوپر چڑھتے ہیں، جیسے اکثر موویز میں بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو وہ خیر ایک جگہ تو ایسی آئی کہ وہ میں اب سب کاشی نیچے تھا، اچھا، میں اس کے اوپر، وہ مجھے اپنے آگے رکھتا تھا ایسی جگہ پہ نا کہ پیچھے یہ نہ رہے آگے ہی رہے، تو پیچھے والا بندہ پھر سنبھال لیتا ہے۔ تو وہ ایسا ہوا کہ میرا
पत्थर के ऊपर पाँव आया और उसको वो जब मेरा पाँव आया ना, पत्थर निकल गया तो उसके सर में लगा ओए हो, पत्थर। काशी के। हाँ, तो बस फिर क्या हुआ, 2-3 घंटे लगे। खून तो नहीं निकला उसको? नहीं 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 नहीं, बच्चे तो हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं कोशिश यही करता रहा कि पहले तो इजी होके चढ़ रहा था, लेकिन फिर ज़रा आहिस्ता आराम से चढ़ना शुरू कर दिया कि पीछे भी बंदे आ रहे हैं। बस फिर पहुंच गए पहाड़ के ऊपर। ऊपर पहुंचे तो वो सामने इस साइड पे भी दरख्त ही दरख्त है, नीचे खाई खाई पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं, कहीं पर वो नहीं नज़र आ रहा। क्या कहते हैं, वो होता है गाँव शाँव नज़र आता है, घर नज़र आते हैं। इस साइड पे भी पौधे ही पौधे, दरख्त ही दरख्त सब। अच्छा। और फिर हर लोकेशन हमारे पास थी, लोकेशन के हिसाब से जैसे वो बताती जा रही थी वैसे हम करते जा रहे थे। अच्छा। तो ऐसे ही मतलब उस पे ही पहाड़ पे चले। कोई राइट साइड पे लोकेशन बता रही थी, तो उस साइड पे चलना शुरू कर दिया। अच्छा। वैसे ही वो आगे से नीचे उतरना था, नीचे उतर गया खाई में। फिर है उस इसी तरह के ना 3-4 को पहाड़ हमने एक साथ क्रॉस किए। आगे से वहाँ पे जब फिर आगे जाके फिर दोबारा रेस्ट किया, लेकिन जब थक जाते थे फिर हम मतलब बैठ जाते। आपको अभी बताया कि बैठ जाते थे, बैठ के 5-10 मिनट 15 मिनट गपशप करके फिर उठते थे, खाना शाना खा के, पानी शानी जिसने पानी पीना होता था। रोटी हमने लाई हुई थी, जितने 10-10 पैकेट थे। वो बताया था इनको, हुबस के, हुबस होता है वो अरबी रोटी होती है, पैकेट के अंदर बंद होती है। सऊदीया में जो रहते हैं या तुर्की में जो रहते हैं उनको पता ही होगा। तो वो हम सुबह एक एक रोटी सुबह खाते थे, एक एक शाम को खाते थे। तो केचप थी हमारे पास, मायोनीज थी। फिर वो पानी शानी पी के रेस्ट करके तो फिर उठे। अच्छा। उठे तो फिर जो है लोकेशन के हिसाब से देखा आगे। अब एक पाया जा रहा था, वो कुछ लॉक लॉक रोड्स होती हैं वहाँ पे ना सब। आगे उनके महकमा जंगलात ने जो लॉक की होती हैं, जहाँ पे सिर्फ वो जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। जब उनका राउंड होता है तो वो ओपन होती हैं, उसको जंगला ओपन होता है तो वो पता लग जाता है। बिल्कुल लेकिन जब वो बंद होती हैं तो जंगला बंद होता है, उसके ऊपर वो ओपन चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। तो उनके ऊपर वो देखा हमने, वो बंद था। क्यों काशी आगे भी डंकी लगा के गया हुआ था, उसको पता था, 16 दिन आगे भी रह के गया हुआ था। हाँ। तो वो हमने उस पाए के ऊपर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो सफ़र पायों के ऊपर या पक्के रास्तों पे तय होता है ना, वो पहाड़ों के ऊपर से नहीं होता। और हमारी लोकेशन यही थी, ज़्यादातर ओपन रास्तों की थी। अल्लाह की करनी थी कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन पहाड़ों से भी पकड़े जाते हैं बंदे। लेकिन हमारी लोकेशन जितनी भी थी ना, वो ज़्यादातर यही थी कि सड़कों के ऊपर से, गांव के अंदर से, पायों के ऊपर से। तो उस लॉक पे हमने चलना शुरू कर दिया। चलते 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 फिर हमारे पास सिर्फ बोतल पानी की 1-1.5 थी पास, और जो ख़त्म हो गई थी बस। अच्छा। पानी अब नहीं था पास। तो वैसे लोगों को पता है पानी पास ना होना, जब बंदा चले ना तो प्यास लगती है। अच्छा। तो थोड़ा सा चले आगे तो प्यास लग गई, पानी पास नहीं था, अच्छा। किसी के पास पानी नहीं था, रह गया। हम्म। फिर चलने के बाद आगे पाया ख़त्म हुआ जहाँ पे, तो वहाँ पे कच्ची ज़मीन थी। अच्छा। वहाँ पे जैसे आप सब बारिश हुई थी, छप्पड़ होते हैं ना, ट्रैक्टर गुजरते हैं, ट्राले सड़क गुजरते ऊपर हैं। जो हाँ गैल बन गई थी गाड़ियाँ हाँ, चलने से। जंगलात, महकमा जंगलात वाली गाड़ियाँ जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनके टायरों साथ जो अंदर खड्डे पड़ जाते हैं ज़मीन के अंदर। अच्छा। वो उन खड्डों के अंदर जो है वो पानी जमा हुआ था बारिश का। अच्छा। उस बारिश के पानी के ऊपर काई भी जमी हुई थी, सबज सबज। उस सब्ज़ काई उसको पीछे किया, उसको पीछे करके तो उसमें से पानी भरा बोतलों के अंदर। अच्छा। वो पानी भरा, थोड़ा सा पिया, बाकी बैग में रख लिया। हाँ। वो वो पीने के लिए कि काम देगा। भाई सारी बात है, पानी वहाँ से हमें मिनरल वाटर तो मिलना नहीं था, ना कोई चश्मा था। अच्छा। तो वो वहाँ से ही पानी भरना था। तो बोतल असल में पानी हम इतना ज़्यादा साथ ला नहीं सकते, क्योंकि बैग के अंदर पानी 8-10-15 दिन के लिए पानी कौन रखे। खाना ही पूरा कर लें तो इतना ही बहुत है। तो वो फिर जो है पानी भरा, फिर चलना शुरू कर दिया हमने। खैर अच्छा। तो थोड़ा सा
چلنے کے بعد پھر تب نا سب رات پڑ گئی. اچھا جس طرح ابھی ہو رہی ہے. ہاں جس طرح بھی ہو رہی ہے. اور رات کے ٹائم پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے, سو لیا جائے. اچھا تو وہ جو ہے سلیپنگ بیگز نکالے. سلیپنگ بیگز میں جو ہے اپنے سلیپنگ بیگ کے اندر گھس گئے, سو گئے. تو الارم لگا دیا تھا 3 گھنٹے کا, 3 گھنٹے بعد اٹھ جائیں گے. تھکے ہوئے تھے بے شمار. اس وقت پاؤں تو چیک نہیں تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے. اچھا شوز اتارے نہیں تھے نا, تو ویسے شوز کی سمیت ہی سو گئے. سن ٹھنڈ تھی بے شمار, سلیپنگ بیگ کے اندر بھی لگتی تھی ٹھنڈ. اچھا تو کاشی صاحب جو تھے وہ ساتھ رضائیاں لے کے آئے ہوئے تھے. بیگ کے ساتھ نا, بیگ کے نیچے اس نے باندھی ہوئی تھی رضائیاں. اچھا وزن بہر وزن تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے ریسٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو اچھی نیند آ جاتی ہے, مطلب رضائی وغیرہ پاس ہو تو. میرے پاس تو کوئی اتنی نہیں تھی, سلیپنگ بیگ کے اندر بڑی ٹھنڈ لگتی تھی, نیند نہیں تھی آتی. اچھا تو میں نے اس کو پہلے تو نہیں بتایا کہ 2-4 دن. اچھا ویسے ہی سوتا رہا میں, ٹھنڈ برداشت کرتا ہے. ہاں. تو وہ بھی چھوٹا تھا. میں سلیپنگ بیگ ہے کاشی. اچھا تو میں کہ یار میں لے لوں گا تو پھر اس کو ٹھنڈ لگے گی. تو پھر 2-4 دن ایسے ہی گزارا کیا سلیپنگ بیگ کے ساتھ ہی. اچھا 3 گھنٹے بعد جناب الارم بجا تو کہتا ہے اٹھو سارے. سب کو اٹھایا اس نے, اٹھنے کا دل نہیں تھا کر رہا, تھکے ہوئے تھے. دل کر رہا تھا بندہ سوئے ہی رہے, 12-14 گھنٹے نیند پوری کرے. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس وقت جنون بھی تھا کہ کسی طرح بس پہنچ جائیں. صحیح. وہاں سے اٹھے, تیاری کی. اچھا ایک اور بات کہ جب رات کو ہم سوتے تھے نا, تو جنگل کے اندر جب آپ صبح اٹھتے ہیں 3-4 گھنٹے سو کے, 2-3 بجے کا ٹائم, 4 بجے کا ٹائم, تو راستہ نہیں ملتا. پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ سو رہے ہیں اور کہاں پہ جانا ہے. لوکیشن سے پتہ نہیں لگتا. لوکیشن کبھی کبھی نا وہ کیا کہتے ہیں گھوم جاتی ہے, الٹ ہو جاتی ہے. تو وہ لوکیشن سے بھی راستہ نہیں ملتا. تو پھر وہ رات کو ہم سونے سے پہلے اس کی نشاندہی کر کے سوتے تھے, کہ جس طرف ہم نے جانا ہوتا تھا اس طرف اپنے پاؤں کر کے سوتے تھے. صحیح ہو گیا کہ اٹھیں گے اور اس طرف چل پڑیں گے. بالکل صحیح ہو گیا. تو اٹھے, اور ساتھ میں ہی روڈ تھی, وہ روڈ ہم نے پکڑنی تھی. اچھا وہ روڈ کے اوپر ہم نے چلنا تھا, تقریباً کہہ لیں گے 1.5 گھنٹے کا سفر پکا روڈ تھا. پکا روڈ. اچھا 1.5 گھنٹے کا سفر ہم نے روڈ کے اوپر کراس طے کرنا تھا. تو ایک معذرت, وہ عادل بھائی کی کال آ گئی تھی تو اس لیے سٹاپ کرنا پڑا. اچھا تو وہ نا روڈ پکڑنا تھا ہم نے, 1.5 گھنٹے کا سفر تھا روڈ کے اوپر. اچھا وہ اٹھے, وہاں پہ روڈ کے اوپر چڑھے, بڑی مشکل سے, رات کا ٹائم تھا, پتہ نہیں تو آگے. اچھا تو ناظرین ہم نے جو ہے وہ سڑک پکڑنی تھی رات کے ٹائم. وہ کھائی تھی, کھائی کے اندر تھوڑا سا چل کے نا تقریباً 15 سے 20 منٹ, تو پھر وہ آگے سے چڑھائی تھی جہاں پہ وہ روڈ تھی. اچھا نظر آ رہی تھی, کبھی کبھی گاڑی گزرتی تھی, کبھی کبھی کوئی گھر بھی تھے وہاں پہ, گھروں کی لائٹس نظر آتی تھیں. اچھا تو وہ نشاندہی کی ہوئی تھی ہم نے. چلے وہاں چلنا شروع کیا, اور مجھے تو نظر نہیں تھا آ رہا, تو کاشی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, چلا رہا تھا مجھے ساتھ میں. تو بڑی مشکل سے وہ ہم نے وہ جو 10-15-20 منٹ کا سفر تھا وہ طے کیا. اچھا روڈ ہم نے اللہ کر کے روڈ پکڑ ہی لی. اچھا روڈ پہ پہنچے تو روڈ اصل میں وہاں پہ گاڑی دیکھ لیتی یا کوئی بندہ دیکھ لیتا تو وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں, یا پولیس ہی ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمیں دیکھ لیتی, کروشیا میں. اچھا تو پھر یہ تھا کہ ہم نے روڈ وہ جو سفر تھا نا 1.5 گھنٹے کا, وہ ہم نے بھاگ کے طے کرنا تھا, مطلب تیز چل کے. وہ کسی طریقے یہ روڈ کراس کیا جائے اور ہم کچا راستہ پکڑے, کوئی پایا کوئی اس طرح کی چیز کہ جس سے ہم سیف ہو جائیں. اچھا لیکن وہ تھوڑا لیٹ ہی ہو گیا ہم. اچھا اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کوئی بندہ کوئی اس طرح کی چیز راستے کے اندر نہیں ملی. اچھا باقی بس روڈ ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک ہی سائڈ پہ بھینسوں کا تبیلا آ گیا. اچھا وہ تبیلے کے آگے تھوڑا سا جا کے نا رائٹ سائڈ کے اوپر ہم نے اندر جنگل کے اندر گھس جانا تھا. بالکل صحیح ہوگا. تبیلا جو کراس کر کے ہم رائٹ سائڈ پہ جنگل کے اندر گھس گئے تھے, بڑا سپیڈ سے چلے ہوئے تھے. اچھا تو سانس چڑھی ہوئی تھی, اور آگے جا کے جنگل کے اندر ہم بیٹھ گئے. چلو اللہ خیر کرے. ناظرین وہ عادل بھائی جو ہیں وہ بڑا تھک گئے تھے, تب بھاگ کے
اور ان کو سانس بھی ظاہر پھولی ہوگی، پھر آپ کی تو ریسٹ کرنے کے لیے ادھر بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ ہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ذرا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک جو ہے وہ آپ سب دوست ہمیں دیں اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور روشن ویڈیو میں. تب تک آج نا دراصل یار لیٹ ہو گیا ویڈیو بنانے واسطے نا، کھانا لیٹ بنیا ساڈے کولوں. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. عادل بھائی دی طبیعت بھی نہیں صحیح. ٹھیک ہے عادل بھائی، اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ